ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. تو جو بھی مشکل فیس کو اس ہمت سے اس یقین سے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آج مجھ پہ مشکل کام ہے, میرے لیے مشکلات ہیں, میں اس کا مقابلہ کروں, تو بعد میں وہ کامیاب. جو میں سمجھتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا جو کرم کیا ہے, تو اس میں اگر صرف آپ کہیں نا ایک ورڈ بتا دیں یا ایک بات بتا دیں, باقی تو چلو ہے, باقی سارے فیکٹر ہوتے ہیں, پوائنٹس ہوتے ہیں, وہ ہے احترام اور ادب. جب آپ اپنے اساتذہ کا اور اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرتے ہیں تو جب وہ ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا تو وہ اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ منشا طاہر. دی ٹیلنٹ انٹرنیشنل میں خوش آمدید. دوستو, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کو مختلف پرسنالٹیز سے ملاتے رہتے ہیں جن کا تعلق بزنس کے ساتھ بھی ہوتا ہے, سکلز کے ساتھ ہوتا ہے, بعض اوورسیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو آج کی جو ہماری پرسنالٹی ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں اور وہ ساؤتھ کوریا میں عرصہ 4 سال سے وہاں پر مقیم ہے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ساؤتھ کوریا جانے کا ہی ارادہ کیوں کیا اور انہوں نے ویزا کے لیے کیا کیا یہاں پر مشکلات تھیں یا جو بھی اس کے لیے آپ ان کو کرنا پڑا, یہ سارا ہم ان سے پوچھیں گے. اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ اگر کوئی ہمارا دوست کوریا جانا چاہتا ہے تو ویزا لینے کا طریقہ کار کیا ہے, اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے, اور اس کے لیے آیا کورین لینگویج سیکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہم ان سے پوچھیں گے کہ اگر کوئی بندہ کوریا چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ کتنے پاکستانی روپیز جو ہے وہ کما سکتا ہے. سب سے پہلے ممتاز صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آج آپ ہمارے چینل پر موجود ہیں. ممتاز صاحب, سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں, کیسے آپ کا سفر جو ہے کوریا تک, پاکستان سے کوریا تک پہنچا. السلام علیکم سب دوستوں کو میرا سلام. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں منشا طاہر صاحب, آپ نے مجھے دعوت دی اور مجھے اپنی عزت بخشی. میرا نام ممتاز احمد ہے, میں ادھر آری والا شہر کا رہائشی ہوں. تو اگر کچھ 4 سال پیچھے چلے جائیں تو بس حالات ایسے ہی تھے. ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر تھا, بس ہوم ٹیوشن وغیرہ پڑھاتا تھا. آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں نے بی ایس سی کی ہوئی تھی اور ایم سی ایس کنٹینیو ہے. صحیح ہے. تو یہی پرائیویٹ اسکول میں ٹیوشنز وغیرہ پڑھا کے اپنا جو ہے روزگار کا نظام چلایا ہوا تھا, اور ساتھ میں سٹرگل بھی ہے اس میں. آپ کو کوریا جانے کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ کیونکہ دنیا کے اندر کہہ لیں سینکڑوں ممالک ہیں, لیکن ساؤتھ کوریا ہی کیوں؟ جب میں ٹیوشنز وغیرہ پڑھا رہا تھا تو میرے ایک دوست تھے, بعد میں جو میرے ٹیچر بھی ہیں سر وسیم صاحب, انہوں نے مجھے کوریا جانے کا مشورہ دیا. مجھے بتایا کہ آپ یہاں ادھر اتنی محنت کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سائیکل جو ہے بھگا کے پہلے کسی کے گھر میں ٹیوشن, پھر ادھر گرین ٹاؤن میں آ کے ٹیوشن, پھر ادھر ایم بلاک میں ٹیوشنز. تو انہوں نے جب سٹرگل دیکھی کہ اتنی محنت کر رہا ہے بندہ, تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ ایسا کریں کہ نا اسلام آباد میں آئیں اور وہاں سے کورین لینگویج کا کورس کریں. اچھا, یہ کوریا جانے کے لیے کورین لینگویج کا کورس کرنا پڑتا ہے؟ جی. تو آپ کورین لینگویج کا کورس کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچے؟ جی, پہلے تو میں رضامند نہیں ہو رہا تھا کیونکہ جو میں ادھر ارننگ کرتا تھا اسی سے گھر کا نظام چلتا تھا. تو بعد میں جب انہوں نے 2-3 مرتبہ مجھے کہا, پھر میں نے ذہن بنایا چلیں دیکھتے ہیں. اور تب حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آس پاس والے لوگ کہتے ہیں کہ فراڈ ہوگا, یار دھوکا ہوگا, تو بندہ خود بھی تھوڑا سا جو ہے نا ڈھیلا ہو جاتا ہے, کہتا ہے کہ مائنڈ چینج کر لیتا ہے کہ یار رہنے دے, جیسا چلتا ہے چلنے دے. ممتاز, یہ کورین لینگویج کا کورس, اس کا ڈیوریشن کتنا ہے؟ یہ تو جتنی بھی آپ سیکھیں اتنی زیادہ, لیکن میں نے 3 ماہ کا کورس کیا تھا. کہاں سے کیا تھا؟ نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے. تو اس کے ساتھ ریلیٹڈ کوئی ایسا واقعہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں جو ابھی تک آپ کو یاد ہو, آپ نے یہ کیسے کورس کیا؟ کورس جب کرنے میں اسلام آباد میں گیا تھا تو مجھے بہت زیادہ پرابلمس تھی, فائنینشیل پرابلم بہت زیادہ تھی. تو میرے خیال میں ہر انسان کو ہوتی ہے جو کہ میرے لیول کا ہوگا یا مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوگا, اور وہ اسی طرح اپنا گھر کا نظام چلا رہا ہوگا, اور اس کو یہ اس طرح پڑھنا پڑے گا وہاں جا کے ٹیوشنز وغیرہ یا یونیورسٹی میں, تو اس کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں. تو پہلا 1 ماہ تو میں نے ہاسٹل میں گزارا, وہاں کے ہاسٹل کی فیس, یونیورسٹی کی فیس. پھر مجھے وہاں جاب بھی کرنی پڑی, پارٹ ٹائم جاب کی,
ٹھیک ہے. کمپیوٹر ریپیئرنگ کا کام میں تھوڑا بہت جانتا تھا, وہ کیا. تو بس اس طرح کر کے, اور اس کے ساتھ ایوننگ اکیڈمی میں شام کو ٹیوشنس لیا کرتا تھا, تاکہ جو ہے نا میں اپنا جو ایکسپینسز جو ہیں وہ خود اٹھا لیں. تو آپ نے لینگویج کا کورس کیا؟ جی, کورین لینگویج کا. جی. کتنے؟ 3 ماہ میں؟ 3 ماہ کا. تو اس کے بعد ویزے کا پروسیس کیسے ہوتا ہے؟ ویزا کہاں پر آتا ہے؟ کس سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے؟ کیسے یہ پروسیس ہوتا ہے یہ بتائیے پلیز. جی, اس کے لیے کوئی سفارش کی یا کوئی رشوت کی یا کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے E9 ویزا حاصل لینا ہے, لیبر کا ویزا. اچھا, اس کو کیا کہتے ہیں ایک بار پھر بتائیے گا؟ E9 ویزا کہتے ہیں. E9 ویزا کہتے ہیں. E9 اس کی کیٹیگری ہے, اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ اس کا کانٹریکٹ ہوتا ہے کوریا کی گورنمنٹ سے. تو یہ ایک ادارہ اوورسیز آف پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ان کی ریکوائرمنٹ کہاں آتی ہے؟ آپ کو کس ڈپارٹمنٹ سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو اس کی جب اشتہار آتا ہے تو اخبار میں بھی آ جاتا ہے, نیٹ پہ بھی آ جاتا ہے. تو آپ کو 1000 روپیہ جو ہے فیس جمع کروا کے آن لائن جو ہے اپنا دینا پڑتا ہے ایڈمیشن. پھر اس کے بعد اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹیسٹ کے بعد یہ میرٹ بنتا ہے. یعنی ٹیسٹ کہاں پر ہوتا ہے؟ ٹیسٹ اسلام آباد میں اوورسیز کے جو آفس ہے وہیں پہ ہوتا ہے. انہوں نے باقاعدہ ایک لیب بنائی ہے, کمپیوٹرائز سارا ٹیسٹ ہوتا ہے, MCQs کویسچنس ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو پاس کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کا میرٹ بنتا ہے. جتنے زیادہ آپ مارکس لیں گے لینگویج کے, وہ ٹیسٹ بیسیکلی لینگویج کا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے. تو اس میں آپ کے اگر اچھے نمبر ہوں گے تو آپ کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہیں. اگر نمبر کم ہوں گے تو آپ میرٹ پہ جو ہے نہیں آئیں گے. تو اس لیے ممتاز, یہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹیسٹ کے بارے میں بتائیں کہ اس میں کیا کیسے سوالات ہیں. اگر کوئی ہمارا دوست جانا چاہتا ہے کوریا, تو اس کو کیسے سوالات کی تیاری کرنی چاہیے؟ یعنی میجر سوالات کے بارے میں ہمیں بتائیں پلیز, ٹیسٹ کے بارے میں پیورلی. کوریا کے اگر ٹیسٹ کی میں بات کروں تو مختلف جو ہے یوٹیوب پہ اس کے لیکچرز موجود ہوتے ہیں. اگر کوئی یونیورسٹی نہیں افورڈ کر سکتا, اکیڈمی نہیں افورڈ کر سکتا, وہ گھر بیٹھے یوٹیوب کے مختلف چینل سے اس کی تیاری کر سکتا ہے. اور ٹیسٹ کے اس کا بکس بھی ہیں, آن لائن بکس ہوتی ہیں, آپ ان کو فری میں ریڈ کر سکتے ہیں, فری میں تیاری ہو سکتی ہے. ہر چیز اویلیبل ہے, آپ جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو سیکھ سکتے ہیں. MCQs ہوتے ہیں جس میں آگے چیزوں کے نام آگے, ٹھیک ہے, پھر تھوڑی سی گرامر ہوتی ہے. اس کے علاوہ گنتی, ٹائم, اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ساری ایک سلیبس بنا ہوتا ہے, اس چیپٹر وائز ہوتا ہے, اور لاسٹ میں اس کی مشق دی ہوتی ہے, جیسے ہم اسکول میں پڑھتے ہیں. تو وہی ہے, اس کو تیار کر کے تو جو آپ ٹیسٹ دیتے ہیں. تو آپ کو جب آپ ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہیں تو آپ کو اطلاع دی جاتی ہے, یا کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں اس کے لیے ایلیجیبل ہوں یا میرا میرٹ بن گیا ہے؟ وہ کیسے بنتا ہے؟ وہ اس کی لسٹیں جو ہے نا شو ہو جاتی ہیں. اس کی لسٹیں آپ کو, اگر آپ نے جب ٹیسٹ پاس کر لی ہے تو مہینے کے بعد جب وہ ٹیسٹ کا ڈیوریشن کمپلیٹ ہو جائے گا تب بھی جا کے آپ کو وہ میرٹ لسٹ لگ جاتی ہے. اس کے بعد ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے اسکل ٹیسٹ, جو کہ جسمانی ٹیسٹ اور ذہنی جو ہے بندے کی کارکردگی دکھائی جاتی ہے کہ بندہ وہاں جا کے کتنا اچھا کام کر سکتا ہے, جسمانی طور پہ بندہ کس طرح ہے. تو وہ ٹیسٹ ہوتا ہے اسکل ٹیسٹ. تو جب آپ کے ٹیسٹ کلیئر ہو جاتے ہیں, یعنی دونوں اسکل ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے, لینگویج کا ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ کا میرٹ بن جاتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو اطلاع جاتی ہے کہ آپ جو ہیں آپ آئیں, تو اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ پوری فائل جمع ہوتی ہے ہمارے اوورسیز. تو پلیز یہ بتائیے, اس میں آپ کا رزلٹ کارڈ وغیرہ ہوں گے. کون سا رزلٹ؟ اگر آپ کی ایجوکیشن میٹرک تک ہے تو بہتر ہے. FA BA MA جتنی بھی یہ پلس پوائنٹ ہے, یہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے. اس میں کاغذات, پھر آپ نے اگر کوئی اسکل ہے, آپ نے کچھ ٹیپٹا کی طرف سے کوئی کورس کیا ہوا ہے, یا کوئی اور ادارے سے جو کہ رجسٹرڈ ادارہ ہے وہاں سے کوئی اسکل آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کو کوئی کام کا طریقہ آتا ہے, ویلڈنگ کا طریقہ آتا ہے, مستریوں کا کام آتا ہے, جو بھی مطلب کوئی ہے آپ کے پاس اسکل ہے, پلس اس کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے جو کہ رجسٹرڈ ہے, ٹیپٹا کی طرف سے ہے یا کوئی اور گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو اسکل کورس. یعنی اس کے اندر کون کون سا ڈاکومنٹس؟ ایک تو آپ کا سرٹیفکیٹ ہو گیا, دوسرا
آپ کے جو اسکل آپ نے سیکھی اسکل کا سرٹیفکیٹ ہو گیا. اس کے بعد اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے کسی فیکٹری میں آپ نے کام کیا ہے, ایکسپیرینس لیٹر ہوگا. ہاں ایکسپیرینس لیٹر ہو گیا جی. لیکن یہ فیک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بعد میں وہ سارا چیک کرتے ہیں. ٹھیک. کوئی بھی ڈاکومنٹ اگر آپ فیک جمع کروائیں گے تو وہ آپ پکڑے جائیں گے کیونکہ ہر چیز کا ایک انہوں نے نظام بنایا ہوا ہے. گڈ وہ سسٹم ہے ان کا یعنی. بالکل. اور یہ کوریا کے انڈر ہے. جی جی. اس کے بعد اور آگے والا ڈاکومنٹس کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ جو آپ نے یہ لینگویج کا جو ٹیسٹ دیا ہے اس کا بھی وہ رزلٹ کارڈ نیٹ پہ شو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو وہاں سے کاپی لے کے پاس ہوتا ہی ہے. جی جی. تو وہ جمع کروانا پڑتا ہے. یہ جب ساری چیزیں آپ جمع کروا دیتے ہیں آئی ڈی کارڈ کی کاپی. اس کے علاوہ آپ کو کوئی بینک اسٹیٹمنٹ یا اس طرح کا کوئی نہیں اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوتا. میں نے بینک کا اکاؤنٹ جو ہے اوپن تب کروایا تھا جب میں نے کوریا جانا تھا. اس سے پہلے اکاؤنٹ ہی نہیں. یعنی یہ 4-5 ڈاکومنٹس ہی ہیں صرف. کھل جاتا ہے. اس میں بہت آسان طریقہ ہے, صرف محنت ہے. یہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کے اندر کتنا خرچہ آتا ہے, یا باہر ایجنٹ وغیرہ بیٹھے ہیں وہ بھی لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں. یہ طریقے کار بتائیں کہ خرچہ وغیرہ کیا ہے یا کیسے ہے. یہ کوئی سین نہیں ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. جی. اس میں یہ ہے کہ آپ کو جب اشتہار آتا ہے ویکینسیز کے, کوریا کے لیبر کا جو اشتہار آتا ہے جس کے ویکینسیز آئی ہیں ان کو لیبر کی ضرورت ہے, تو جسٹ آپ نے 1000 روپے کا جو فیس ہے وہ جمع کروا کے آن لائن رجسٹرڈ ہونا ہے. آپ نے رجسٹریشن کے لیے صرف آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے, اور جب ٹیسٹ ہونا ہے تب آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ آپ بنوا لیں اور پیپر کی تیاری کر کے اپنا جو ہے نا ٹیسٹ دیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے, بالکل سمپل ہے, ایزی ہے, آسان ہے. 1000 میں صرف 1000 تب جب آپ نے ٹیسٹ پاس کر لینا. جب آپ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں, جب آپ کا ویزا آ جاتا ہے, پھر تھوڑا بہت خرچہ ہوتا ہے جس میں ٹکٹ کا خرچہ ہے, یا آپ کے جو ہے ڈاکومنٹیشن یا یونیفارم وہ دیتے ہیں اس کا خرچہ ہے, یا کوئی اور چیزیں, لیکن وہ بھی اتنا یعنی ٹکٹ اور یونیفارم یا آپ نے جو کپڑے وغیرہ خریدنے ہیں تو وہ آپ نے خرچہ کرنا, اس کے علاوہ اس کا کوئی خرچہ نہیں. اتنا خرچہ نہیں ہے. ٹکٹ کے پیسے ہوتے ہیں اور انشورنس وغیرہ کروانی ہوتی ہے, وہ 3-4 ہزار کی, تب 3000 کی تھی, اب 3000 کی ہوگی یا 4000 کی ہو جائے گی, تو وہ انشورنس کروانی پڑتی ہے. کوئی اس میں تیسرا بندہ ملوث نہیں ہے. یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے, یعنی کوریا اور پاکستان یہ دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ویزا ملتا ہے. جی بالکل شفاف ہے, بالکل اس میں کوئی اندر والا جو ایجنٹ اگر آ جائے, ایجنٹ والا چکر نہیں ہے, وہ ختم ہو گیا ہے. یہ ایک شفاف ہے جس میں ایک مڈل کلاس آدمی جو مزدوری کرتا ہے وہ بھی جا سکتا ہے. ممتاز آپ یہ بتائیں کہ یہ کتنے ڈیوریشن کے اندر ویزا سٹیمپ ہو جاتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کی جب ڈاکومنٹس آپ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد آپ فائل جمع کروا دیتے ہیں تو وہ فائل یہ کوریا بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ فائل اب کوریا کی مختلف کمپنیز میں چلے گی, آپ کی سی وی چلے گی, آپ یوں سمجھ لیں. جی جی. آپ کی سی ویز اب مختلف کمپنیز میں پڑی ہوئی ہیں, مختلف فیکٹریوں کے مالکوں کے پاس چلی گئی ہے, یا کہہ لیں کہ وہ وہاں پہ ایک ادارہ ہے اس کو مل گئی ہیں آپ کے ڈاکومنٹس. اب فیکٹری کا جو مالک ہے اس کو لیبر کی ضرورت ہے, وہ جائے گا اس ادارے کے پاس کہ بھی مجھے جو کوریا کا وہ ادارہ ہے جس کی افیلیشن پاکستان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو فیکٹری کا مالک ہے وہ وہاں سے ڈیمانڈ کرے گا جی مجھے 4 بندے 5 بندے اس طرح مجھے ضرورت ہے لیبر کی, تو وہ ان کو لسٹ دکھائیں گے, وہ وہاں سے سلیکٹ کرے گا اور جو ہے نا بندہ آ جائے گا. یعنی کتنا عرصہ لگا تھا آپ کو آپ کے ویزے میں؟ مجھے 2 سال اس کی لمٹ ہوتی ہے, 2 سال کے اندر اندر وہ بلا لیتے ہیں. اس پہ تھوڑا سا یہاں پہ آ کے نا تھوڑا کہتے ہیں نا لک کا فیکٹر بھی ہوتا ہے. کچھ دوست تھے وہ 1 مہینے کے اندر چلے گئے, کچھ 6 ماہ کے اندر گئے, کچھ 2 سال کے اندر گئے. مجھے تقریباً 1.5 سال کے بعد میرا ویزا آیا. اچھا 1.5 سال کے بعد آپ کو ویزا ملا تھا؟ 2 سال سے پہلے آ گیا تھا. 1.5 سال میں آپ کو ویزا مل گیا تھا. 2 سال کے بعد یہ جو آپ کا فائل ہے اگر 2 سال ویزا نہیں آتا تو ایکسپائر ہو جاتا ہے. اچھا, پھر آپ کو دوبارہ ٹیسٹ دے کے دوبارہ جو ہے نا سارا کرنا پڑتا ہے پروسیجر. وہاں پر اکاموڈیشن, اس کے بعد آپ کا فوڈ کا, اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن کا تقریباً یہ کمپنی پے کرتی ہے جس کمپنی میں آپ جاتے ہیں. اکاموڈیشن کا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کانٹریکٹ آتا ہے آپ کا, جب کوریا جانے سے پہلے ایک کانٹریکٹ آتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ سیلری ہے, آپ نے اتنے گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے, اتنے گھنٹے اوور ٹائم ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز کلیئر ہوتی ہے. کھانا وہ دیں گے, کتنے ٹائم کا دیں گے یا نہیں دیں گے, رہائش وہ دیں گے یا نہیں دیں گے, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں جب جاتے ہیں
تو ایزی ہوتا ہے, اتنا مشکل نہیں ہے ملکوں کی. ممتاز, جو لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ جو چیز سننا چاہتے ہیں یا آپ کے زبانی سننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سیلری, ظاہر بندہ کمانے کے لیے جاتا ہے, کہ وہاں جا کر جو ہے آپ کتنے کے پیسے, آپ کی سٹارٹنگ میں کتنی کی سیلری ہوتی ہے؟ وہاں جاتے ہی جو ہے ہر بندہ جو بیسک کام بھی کرتا ہے نا وہ پاکستانی 3 لاکھ سے زیادہ کماتا ہے ہر بندہ. 3 لاکھ سے زیادہ کماتا ہے تقریباً. تو سیلری کے ساتھ ساتھ کیا کیا اس کو سہولیات دی جاتی ہیں؟ اوور ٹائم لے لیں, اوور ٹائم ہوتا ہے. اچھا, وہ آپ کا اپنی ہمت ہے, یا ان کی فیکٹری میں ہر فیکٹری کی علیحدہ پوزیشنز ہوتی ہیں. کسی فیکٹری میں ڈے نائٹ فیکٹری ہے تو نائٹ الاؤنس آ جائے گا. کوئی فیکٹری میں اوور ٹائم 4 گھنٹے ہے تو 4 گھنٹے کا اوور ٹائم ملے گا. کسی فیکٹری میں اوور ٹائم نہیں ہے, بیسک ہے 8 گھنٹے کام ہے تو وہ 8 گھنٹے کا ملے. لیکن پھر بھی سیلری کے حساب سے اچھا ملک ہے, اچھا پے کرنے والا. یعنی اوور ٹائم لگا کر انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ وہ تو اپنی ہمت ہے, 5-6 تک بھی جاتے ہیں. یعنی 5-6 تک لوگ جاتے ہیں الحمدللہ. یعنی کہ اگر بندہ ہمت کرے اور اوور ٹائم بھی ساتھ لگائے وہ 5-6-7 لاکھ تک پہنچ جاتے. تو ممتاز, آپ ہمارے دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کوریا کے حوالے سے اور یہاں کے حوالے سے, کیونکہ آپ کے پاس یہاں پر ایکسپیرینس, آپ نے گراس روٹ سے شروع کیا, ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ اچھا ارن کر رہے ہیں. تو آپ ہمارے دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہیں, انہیں اپنے آپ کو کس طرح پریپیئر کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, ایک بات ہے کہ محنت تو جو اس کام کے لیے کرتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے. لیکن جو میرے ذہن میں ایک خاص جو ہے نا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. جو بھی مشکل فیس کو اس ہمت سے, اس یقین سے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آج مجھ میں مشکل کام ہے, میرے لیے مشکلات ہیں, میں اس کا مقابلہ کروں, تو بعد میں وہ کامیاب ضرور ہوتا ہے. یہی میرا جو ہے نا ایک چھوٹا سا پیغام کہہ لیں یا کہہ لیں کہ ان لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے کہ اس بات کو ذہن میں ضرور رکھیں کہ مشکلات میں بہت زیادہ آپ نے گھبرانا نہیں چاہیے. ممتاز, یہ بتائیں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ کامیابی کا راز جو میں سمجھتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا جو کرم کیا ہے, تو اس میں اگر صرف آپ کہیں نا ایک ورڈ بتا دیں یا ایک بات بتا دیں, باقی تو چلو ہے, باقی سارے فیکٹر ہوتے ہیں, پوائنٹس ہوتے ہیں, وہ ہے احترام اور ادب. جب آپ اپنے اساتذہ کا اور اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرتے ہیں تو جب وہ ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا تو وہ اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے. اور دوستو, آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 10,000 کی جاب کرنے والا بندہ الحمدللہ آج 5 سے 6 لاکھ پر منتھ کما رہا ہے. اور یہ کیا ہے کہ ان کی ایک تو سٹرگل ہے, ان کی کوشش ہے, ان کی محنت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بہت پیاری بات کی کہ جو شخص اپنے والدین اور اساتذہ کا احترام کرتا ہے تو زندگی میں وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. تو دوستو, اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ممتاز صاحب کو فالو کیجئے. ممتاز صاحب نے آپ کو ویزے کے بارے میں بتا دیا ہے. اگر کوئی دوست کوریا جانا چاہتا ہے, میں ان کا نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اگر کسی کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ ان سے پوچھ سکتا ہے, ان سے مشورہ لے سکتا ہے. امید ہے کہ آج کی یہ ہماری پرسنالٹی جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں, جنہوں نے یہاں سے شروع کیا اور آج کوریا میں موجود ہیں, امید ہے کہ یہ پرسنالٹی آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں.